أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله علما وهو يقضي بها ويعلمها رواه البخاری والمسلم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اور عزیز طلبہ ساتھی، میں نہایت ممنون اور مشکور ہوں حضرت استاذ العلماء شیخ الحدیث محتمم جامعہ صدیقیہ حضرت اقدس حضرت مولانا شفیق الرحمن کشمیری صاحب دامت برکاتہم کا، جنہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ کے سامنے اپنی چند معروضات عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے حضرت کو جو اس وقت کراچی ہی نہیں پاکستان کی سطح پر مقبولیت بھی عطا فرمائی ہے، عوام اور اہل علم کے درمیان محبوبیت بھی عطا فرمائی ہے۔ بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ وقت چاہیے ہوتا ہے، مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ حضرت سے وقت لینا ہے، حضرت کے مہینوں تک وقت بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے اس سے مستفید ہونے کا، تو آپ خوب مستفید بھی ہوں، دعا گو ہوں رب العالمین ان کی جان میں، مال میں، عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ عزیز طلبہ، وقت مختصر ہے، میں آپ کے سامنے صرف 2 گزارشات عرض کروں گا۔ اس علم کو حاصل کرنا ہے نمبر 1 محنت کے ساتھ اور نمبر 2 تقویٰ کے ساتھ۔ یہ 2 بڑی اہم چیزیں ہیں، اور جب یہ ہماری زندگی میں آ جائیں گی امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلی گزارش میں نے رکھی کہ علم کو حاصل کریں محنت کے ساتھ۔ آپ کی زندگی میں جتنی محنت ہوگی اللہ رب العزت مستقبل میں اتنا آپ کو نوازیں گے۔ آج آپ وقت کی قدر کریں، آنے والے زمانے کے لوگ آپ کی قدر کریں گے۔ آج ہم جو یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے، ہم صحیح معنی میں عالم نہیں بنے۔ جس دن ہم صحیح معنی میں عالم بنیں گے، جس مجلس میں جائیں گے، جس جگہ آپ کو حاضری کا موقع ملے گا، اللہ تعالیٰ عوام کے دلوں میں بھی، علماء کے دلوں میں بھی، طلباء کے دلوں میں بھی آپ کی محبوبیت اور مقبولیت کو اللہ ڈال دے گا اور آپ کے فیض کو اللہ عام کر دے گا۔ لیکن خوشبو کو اپنا تعارف کرانا نہیں پڑتا، خوشبو اپنا تعارف خود کراتی ہے۔ حسین اور جمیل آدمی کو اپنے حسن کا تذکرہ کرنا نہیں پڑتا، اس کا حسن، اس کا تذکرہ خود ہوتا ہے۔ صاحب علم آدمی کو اپنے ڈگریاں اور سندیں لے کر گھومنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی تھوڑی دیر کی گفتگو بتا دیتی ہے کہ کوئی صاحب علم آدمی بات کر رہا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، جب آپ کی زندگی میں محنت کا وصف ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ میں مثال صحابہ کے دور سے شروع کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ متوفی 57 ہجری، 5374 روایات ان سے منقول ہیں۔ سب سے زیادہ احادیث اگر کسی صحابی سے مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل رفاقت ان کو جو ملی ہے وہ 4 سال ہے۔ خیبر کے بعد یہ ایمان لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال سن 11 ہجری میں ہوا ہے، یعنی 4 سال کی مختصر رفاقت ہے، لیکن سفر اور حضر میں ہر موقع پر حضور کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ حالت یہ ہوتی تھی، مسند احمد میں ان کی روایت ہے، فرماتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی تھی، لوگ یہ سمجھتے اور قریب آتے کوئی جوتا نکال کر مجھے سنگھا دیتا اور
وہ یہ سمجھتے کہ اس کو کوئی بیماری ہے، حالانکہ کوئی بیماری نہیں، بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہوتی تھی۔ تو 2 دن 3 دن اس طرح ان پر گزر جاتے تھے۔ پھر انہوں نے واقعہ سنایا، فرمایا حضرت ابوبکر صدیق میرے پاس سے گزرے، میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، مقصد تھا یہ مجھے گھر تک لے جائیں، کچھ کھلا لیں پلا لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے مسئلہ بتایا، چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسئلہ بتایا، چلے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی بھوک اور ان کی گفتگو سے آپ نے محسوس کر لیا۔ جب آپ انہیں اپنے گھر لے گئے، قصہ مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منگوایا، اصحاب صفہ سب کو بلایا، سب کو پلایا، حضرت ابو ہریرہ کو بھی 3 دفعہ پلایا۔ حضرت ابو ہریرہ سیر ہو گئے۔ واقعہ سنانے کا مقصد کہ کتنی مشقت کے ساتھ انہوں نے علم حاصل کیا، بھوک اور پیاس کی حالت ہوتی تھی، ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، پھر اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ آج حدیث کا کوئی درس ایسا نہیں ہوگا جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہ ہو۔ حدیث کی شاید ہی کوئی کتاب ہوگی، ہر 5ویں 6ٹھی روایت کے بعد آپ کو اگر کسی صحابی کی حدیث نظر آئے گی تو حدیث کے صفحات میں وہ حضرت ابو ہریرہ ہوں گے۔ تو جب بھی کوئی محنت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عزت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ متوفی 68 ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی عمر بہت کم ہے، اس لیے محدثین نے لکھا 13 سال ان کی عمر تھی، بعض کی رائے امام حاکم کی 11 سال عمر ہے۔ تو گویا حضور کی زندگی میں ان کی عمر صرف 13 سال ہے، بہت کم عمر ہے، لیکن آج یہ رئیس المفسرین کہلاتے ہیں۔ فقہ شافعی کی بنیاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہادات پر ہے۔ ان کا واقعہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 405 ہجری نے المستدرک علی الصحیحین میں لکھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے ایک ساتھی تھے، وہ انصار میں سے تھے، تو میں جب علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ کے دروازے پہ جاتا تو میں ایک کپڑا ڈال دیتا اور وہاں بیٹھ جاتا، جتنی گرد و غبار ہوتی سارے میرے کپڑوں پر میرے چہرے پہ پڑتی رہتی، میں انتظار کرتا کہ یہ صحابی گھر سے باہر آئیں گے، میں ان سے حدیثیں سنوں گا، میں ان سے مسائل پوچھوں گا۔ تو میرا وہ جو ساتھی تھا وہ کہتا تھا تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک وقت آئے گا لوگ تم سے بھی علم سیکھیں گے، یعنی ہم سے اور تم سے کوئی نہیں سیکھتا، یہی بڑے صحابہ کبار لوگ موجود ہیں، لوگ انہی سے حاصل کریں گے۔ فرمایا جب میں نے اتنی محنت اور مشقت سے علم حاصل کیا، پھر ایک وقت آیا جب میرا حلقہ درس لگا اور سینکڑوں لوگ میرے درس میں ہوتے تھے، وہی انصاری میرے درس کے قریب سے گزرا، کہا عقل مند اور دانا کوئی تھا تو یہ نوجوان تھا کہ اس نے اس وقت محنت کی اور آج اللہ نے اس کو اتنی عزت عطا فرما دی کہ اس کا حلقہ درس مدینہ میں معروف ہے۔ تو دیکھیں علم کو محنت کے ساتھ حاصل کیا، ایک ایک دروازے پہ گئے، بھوک پیاس تکلیف برداشت کی، گرد و غبار ان کے کپڑوں اور چہروں پہ لگا، دروازے کے چوکھٹوں کے قریب بیٹھ گئے، لیکن اللہ نے بعد میں عزت دی۔ العلم فیہ عز لا ذل فیہ ولکن یحصل بالذل لا عز فیہ۔ علم میں عزت ہی عزت ہے، ذلت کوئی نہیں، لیکن یہ حاصل بڑی ذلتوں اور مشقتوں سے ہوتا ہے۔ جتنی محنت سے آپ علم حاصل کریں گے اللہ رب العزت مستقبل میں اتنی آپ کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ آج ہم 4 سال پڑھ لیتے ہیں لیکن اس فن میں ہمیں گہرائی حاصل نہیں ہوتی۔ علم نحو ہمارا شروع ہوتا ہے اولا سے، رابعہ تک چلتا ہے، لیکن جامع پڑھنے کے بعد کوئی ہم سے پوچھتا ہے مفعول ماہو کی تعریف کیا ہے، ذوالحال کی تعریف کیا ہے، استثناء متصل اور منقطع کے درمیان فرق کیا ہے، تعریف کیا، ہم نہیں بتا پاتے۔ سلف کی کیا زندگی تھی، وہ ایک ایک رات میں اس علم کو پورا حاصل کرتے تھے۔ میں 2 واقعات عرض کروں گا جنہوں نے ایک رات میں اس پورے علم کو حاصل کیا۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 310 ہجری، یہ وہی ہیں جن کی تاریخ طبری ہے 16 جلدوں میں، تفسیر طبری اس وقت چھپی ہوئی ان کی 14 جلدوں میں، تہذیب الاثار ان کی 4 جلدوں میں۔ ان کا واقعہ علامہ یعقوب حموی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الادباء میں ذکر کیا۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور علم عروض کا ایک مسئلہ ان سے پوچھا، تو یہ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا میں نے تو آج تک علم عروض کی کوئی کتاب نہیں پڑھی اور میں اس سے واقف نہیں ہوں، تو میں نے اس سے کہا میں آج اس پر گفتگو نہیں کرتا، میں کل آپ کے سامنے اس مسئلے پہ بات کروں گا، تم کل آ جانا۔ کہتے ہیں وہ چلے گئے۔ میں نے اسی وقت امام خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ متوفی 170 ہجری کہ جو علم عروض کے بانی ہیں، تو میں نے ان کی کتاب العروض منگوائی۔
یہ فن عروج پر سب سے پہلی تصنیف یہی ہے۔ فرمایا میں نے رات کو منگوائی، ساری رات میں نے اس کتاب کو پڑھا، اس کے جتنے اصول اور قواعد تھے میں نے اس کو زبانی یاد کر دیا، جتنی امثلہ تھی میں نے اس کو یاد کر دیا۔ صبح وہ شخص آیا، اس نے مجھ سے علم عروج کے بارے میں پوچھا، میں نے جوابات دیے۔ اس نے اشکالات کیے، میں نے ان کے جوابات دیے۔ تو آگے ایک جملہ تھا کہ ایک رات پہلے تک میں علم عروج سے جاہل تھا اور ایک رات بعد تک میں اس وقت علم عروج کا عالم ہوں۔ یعنی صرف ایک رات میں انہوں نے علم عروج کے فن کو حاصل کیا، حالانکہ کتنا مشکل فن ہے یہ، اور انہوں نے صرف ایک رات میں حاصل کیا۔ ایسے ائمہ بھی گزرے جنہوں نے ایک ایک رات میں پورا فن علم تعبیر انہوں نے حاصل کیا۔ امام ابو بکر بن عباری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 328 ہجری، یہ سنت کے وہ انسان ہیں جنہیں 3 لاکھ اشعار زبانی یاد تھے۔ ان کا واقعہ ذکر ہے انباہ الروات علی ابناء النحات میں جمال الدین قفطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ فرماتے میں سوچنے لگا کہ علم تعبیر کا علم تو میرے پاس نہیں ہے۔ عوام کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ وہ بڑا عالم اس کو سمجھتے ہیں جس کو تقریر آئے، تعبیر آئے، تعویذ کر سکے۔ تینوں کے شروع میں تا ہے، وہ سمجھتے ہیں وہ بڑا عالم ہے جس میں یہ تینوں باتیں ہیں۔ تو ان سے جب خواب کی تعبیر پوچھی تو یہ نہ بتا سکے، انہوں نے کہا میں کل بتاؤں گا۔ کہتے میں نے علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی اور علامہ کرمانی کی کتاب منگائی اور الاشارات فی علم العبارات منگوائی، اور میں ساری رات اس کو مطالعہ کرتا رہا۔ صبح وہ آیا، اس نے مختلف خواب پوچھے، میں نے ان کو تعبیرات بتائی۔ تو ابو بکر بن عباری کا جملہ تھا کہ ایک رات پہلے تک میں اس فن سے جاہل تھا اور ایک رات کے بعد الحمدللہ میں اس فن کا عالم ہوں۔ یعنی ان لوگوں نے ایک ایک رات میں پورے فن کو حاصل کیا، اور ہماری عمریں گزر جاتی ہیں لیکن اس علم میں ہمیں عمق حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نے محنت نہیں کی، جس طرح کی محنت چاہیے اس محنت میں ہماری کمی ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ کی زندگی میں محنت کا وصف ہوگا، یہ علم ایک ایسا کمال ہے جو انسان کے فطرتی عیوب پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اگر انسان میں بہت سے عیوب ہیں، مثلاً ایک ایسا ہے قد کے اعتبار سے چھوٹا ہے، بظاہر خوبصورت نہیں ہے، بہت سے فطرتی اس میں عیوب ہیں، لیکن علم کا کمال ہے، یہ سارے عیوب اس کے چھپ جائیں گے، یہ کمال سب پہ پردہ ڈال دے گا۔ امام جاہز رحمۃ اللہ علیہ متوفی 255 ہجری، یہ بظاہر اتنے بدصورت تھے کہ لو کان الخنزیر مسخا ثانیا لکان اجمل من جاہز۔ کتاب الحیوان کے مقدمے میں محقق نے یہ جملہ ان کے حالات میں لکھا کہ اتنا مشہور تھا لوگوں کے درمیان کہ معاذ اللہ اگر خنزیر کو مسخ کر دو تو خنزیر اس سے زیادہ خوبصورت ہے یا اس سے زیادہ بدصورت ہے، یعنی بیچارہ اتنا بدصورت ہے۔ لیکن علم کی دنیا میں امام جاہز کا کمال اتنا ہے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری میں فرماتے ہیں جس نے ادب سیکھنا ہے وہ البیان والتبیین، کتاب البخلاء، المحاسن والازداد جاہز کا مطالعہ کریں، علم ادب میں اس کو مہارت ہو جائے گی۔ اور یہ وہ انسان ہے کہ اس کو مطالعے کا اتنا شیدائی تھا، شذرات الذہب فی اخبار من ذہب میں ہے، دکانیں کرائے پہ لیتا تھا، ایک مہینہ کرائے پہ لیتا اور پورا مہینہ رات کو دن کو ان کا مطالعہ کرتا رہتا، مطالعہ ہو جاتا پھر دوسری دکان دیکھتا اور پھر اسے کرائے پر لیتا۔ ساری زندگی اس نے اسی طرح گزار دی۔ اتنی گنجائش نہیں تھی کہ یہ اپنے لیے پوری باقاعدہ کتابیں خرید سکے۔ آخری عمر میں اس کو فالج ہو گیا اور اس کی موت بھی اس طرح ہوئی۔ شذرات الذہب میں کتابیں رکھی ہوئی تھی، کتابوں کا بنڈل تھا، امام جاہز ایک کتاب نکال رہے تھے، اچانک وہ ساری کتابیں ان کے اوپر گر گئی تو کان موتہ بسقوط مجلدات العلم علیہ، ان کی موت اس طرح ہوئی کہ علم کی جلدوں کے نیچے دب کر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو علم کے ایسے شیدائی تھے، علم کے ساتھ تعلق تھا۔ آج وہ دنیا سے گئے، 1200 سال گزر گئے، لیکن امام جاہز کا نام ادب کی دنیا میں آج بھی زندہ ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، میں نے ایک بات رکھی، جتنی ہماری زندگی میں محنت ہوگی رب العالمین اتنا ہمیں نوازیں گے۔ آج تو اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے، ہمیں سارا علم ایک ادارے میں مل رہا ہے، اساتذہ خود کلاسوں میں آتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں، ماربل پر ہم بیٹھے ہیں، پنکھے کی سہولیات موجود ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کھانے کا انتظام ہر وقت موجود ہے۔ حضرات سلف کی زندگی آپ دیکھیں، انہوں نے ایک محدث کی حدیثوں کے لیے کتنے قربانیاں دی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 748 ہجری نے تذکرۃ الحفاظ میں
ایک بڑے محدث ہیں امام ابن المقری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا، یہ کہتے ہیں کہ ایک شیخ تھے مفضل بن فضالہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کی سند سے حدیثیں ایک محدث کے پاس تھیں، تو میں نے صرف ان کی حدیثیں سننے کے لیے سفر کیا اور میں نے 70 مرحلے کا سفر کیا۔ ایک مرحلہ آج کے دور میں 12 میل بنتا ہے، 70 مرحلے 840 میل بنتے ہیں۔ فرمایا جب میں 840 میل کا پیدل سفر طے کر کے ان کے پاس جب پہنچا اور میں نے وہ نسخہ لیا تو اتنا بوسیدہ تھا اور اس کی حالت ایسی تھی کہ اگر میں کسی نان والے کو دوں اس کے بدلے میں مجھے وہ ایک روٹی نہیں دے گا، لیکن میں نے اس ایک نسخے کے لیے 840 میل کا پیدل سفر طے کیا۔ جب علم کی ایسی طلب ہوتی ہے، رب العالمین بھی تو دیکھتا ہے، اللہ جب دیکھتا ہے اس کے دل میں علم کا شوق ہے، محنت کا جذبہ ہے، اللہ رب العزت نوازتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن واحد بن عبد الوہاب اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 513 ہجری کے حالات میں لکھا، یہ سمت کے وہ انسان ہیں۔ امام ذہبی نے 130 شہروں کے نام لکھے، 130، اس نے 130 شہروں کا سفر کیا تھا 17 سال کے عرصے۔ وہ تمام نام ہیں، بلخ بھی گیا ہے، ہرات بھی گیا ہے، کرمان بھی، جرجان بھی، نیسابور بھی، مکہ بھی، مدینہ بھی، کوفہ بھی، بصرہ بھی، سمرقند بھی، 130 شہر ہیں۔ ہم نام لیتے لیتے پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، لیکن اس مرد قلندر نے ان کے سفر کرتے ہوئے پیدل یہ تھکا نہیں۔ 130 شہروں کا سفر انہوں نے اکیلے طے کیا۔ تب اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ 2 لاکھ حدیثوں کے یہ حافظ بنے۔ ذہبی نے تذکرہ میں پھر ان کا تذکرہ کیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد، علم کی دنیا میں اللہ نے جس کو مقام عطا فرمایا ان کی زندگی کا آپ کو وصف نظر آئے گا، انہوں نے محنت بڑی کی ہوگی، انہوں نے اپنے اوقات کو کبھی ضائع نہیں کیا ہوگا۔ آج حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 852 ہجری، حضرت سے اللہ نے دین کا بہت بڑا کام لیا۔ ان کے شاگرد ہیں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب الجواہر والدرر فی ترجمہ شیخ الاسلام ابن حجر۔ حافظ ابن حجر کے حالات پر 3 جلدوں میں کتاب لکھی۔ حافظ ابن حجر کی چھوٹی بڑی تمام کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ 273 کتابیں حافظ ابن حجر نے اکیلے تصنیف کی۔ صرف ایک کتاب اس وقت فتح الباری ہے، وہ بخاری کی شرح ہے، 14 ضخیم جلدوں میں طبع۔ صحاح ستہ کے راویوں پر تہذیب و تہذیب 7 جلدوں میں، ضعیف راویوں پر لسان المیزان 6 جلدوں میں، تقریب و تہذیب ان کی 2 جلدوں میں، تعجیل المدفع بزوائد رجال الائمۃ الاربعہ، ائمہ اربعہ کے رجال کے حالات پر ان کی کتاب 2 جلدوں میں، یعنی کوئی فن حدیث کا ان سے چھوٹا نہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا کام کیسے لیا؟ علامہ سخاوی نے اس کتاب میں ایک جملہ لکھا، فرمایا میں نے پوری زندگی اپنے اس استاذ کو دیکھا اور میں نے ان کو 4 کاموں میں سے کسی میں پایا، اس کے علاوہ میں نے ان کو کسی اور چیز میں نہیں پایا۔ یا میں نے دیکھا ان کو عبادت کرتے ہوئے، یا میں نے ان کو دیکھا ذکر کرتے ہوئے، یا میں نے دیکھا ان کو مطالعہ کرتے ہوئے یا لکھتے ہوئے۔ بیداری کی حالت میں اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ فرمایا چند گھنٹے آرام ہوتے تھے، باقی ہر وقت یہ مطالعہ، یہ لکھنا، یہاں تک کہ لکڑی کے قلم کو تراشتے تھے، اس دوران بھی زبان ہلتی تھی۔ شاگرد نے پوچھا تو جواب دیا، اس دوران میں درود شریف پڑھتا ہوں تاکہ میرا یہ وقت بھی ضائع نہ ہو جائے۔ حالانکہ اس میں کتنا معمولی وقت لگے گا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو وقت کے قدردان تھے، انہوں نے اپنے لمحات زندگی کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نوازا، اس لیے اگر ہماری یہ کوشش ہو اللہ ہمیں بھی نوازے اور ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے۔ اپنی زندگی میں ایک بات لے کر آئیں، محنت کا جذبہ رکھیں، ہر وقت کتب بینی ہو، مطالعہ ہو۔ دیکھیں انسان مطالعے سے عالم بنتا ہے، درس نظامی سے استعداد بنتی ہے، درس نظامی سے استعداد بنتی ہے، عالم انسان اپنے مطالعے سے بنتا ہے۔ جتنا آپ کا خارجی مطالعہ ہوگا اتنا اللہ آپ کو نوازے گا۔ ہر چیز کے پیچھے بنیاد مطالعہ ہے۔ آپ کی تدریس، تحقیق، تصنیف، تحریر سب کے شروع میں تا ہے، سب کا تعلق وسعت مطالعہ سے۔ آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا، آپ کی تحریر بھی اچھی ہوگی، تقریر بھی اچھی ہوگی، آپ کی تدریس بھی اچھی ہوگی، آپ کی تصنیف اور تحقیق بھی اچھی ہوگی۔ لیکن جب مطالعہ ہی وسیع نہیں ہوگا تو انسان کیا بات بیان کرے گا؟ آج علم کی دنیا میں امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1352 ہجری کا اگر نام ہے تو حضرت کی زندگی کا سب سے بڑا اہم بنیادی وصف وسعت مطالعہ۔ نفحۃ الانور فی حیات شیخ الانور میں علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے میں 200 صفحات یومیہ مطالعہ کرتا ہوں، 200 صفحات یومیہ۔
حضرت نے فتح الباری جو ہے فرمایا کہ میں نے یہ 14 جلدیں صرف 20 دنوں میں مطالعہ کی، 20 دن میں پوری فتح الباری پڑھی۔ حضرت کا مطالعہ بھی کوئی اخباری اور سرسری مطالعہ نہیں ہوتا تھا، ایسا عمیق مطالعہ تھا۔ حضرت بنوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں درس کے دوران فتح القدیر کی عبارت زبانی شروع کر دی۔ میں نے بعد میں پوچھا حضرت رات کو مطالعہ کیا تھا؟ مسکراتے یہ کہا نہیں، 26 سال پہلے ایک جگہ ٹھہرا تھا، وہاں فتح القدیر پڑھی ہوئی تھی، وہاں میں نے پورا مطالعہ کیا تھا، تو آج ضرورت پڑی ہے وہ عبارت تمہیں سنا رہا۔ 26 سال بعد کا مطالعہ سنا رہے ہیں تو یہ تبھی زندگی میں ہوگا جب مطالعے میں وسعت ہوگی۔ آج دیکھیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 597 ہجری، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا دین کا کام لیا، علامہ ابن جوزی سے۔ ان کی کتاب سعید الخاطر انہوں نے اپنے حالات پہ لکھی، اس میں ایک جملہ ہے انی طالعت 20,000 مجلدۃ فی طلب العلم، کہ میں نے طالب علمی کے زمانے میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اب یہ بات ہمیں تو بظاہر نہیں سمجھ آتی کیسے کیا ہوگا، لیکن اس کو سمجھیں، اس دور میں جو تحریر تھی وہ طول میں لکھی جاتی تھی، عرض میں نہیں ہوتی۔ صفحے کے ایک طرف میں لکڑی کے قلم سے لکھا جاتا تھا، عموماً دوسرا صفحہ خالی ہوتا تھا، الفاظ بڑے بڑے ہوتے تھے۔ آج جو کام ہماری پوری جلد میں چھپ رہا ہے، اس دور کی جو جلد تھی وہ مواد 20 صفحوں میں، یعنی آج جو 20 صفحوں میں کمپیوٹرائز کام ہو رہا ہے وہ اس دور کی ایک جلد میں کام ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے انہوں نے 20,000 جلدوں کا طالب علمی کے دور میں مطالعہ کیا۔ پھر اللہ نے ہم کو ایسا نوازا، شیخ عبد الحمید علوجی کی کتاب مؤلفات ابن الجوزی، ان کی کتابوں کے نام لکھے ہیں 519 کتابیں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اکیلے تصنیف کی، 519، جن میں ایک صرف تاریخ پر المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع کیا ہے، 590 ہجری تک کی تاریخ لکھی 18 جلدوں میں، سن ہجری کی ترتیب پر۔ موضوع روایات پر سب سے پہلا آپ کا کام ہے الموضوعات، 4 جلدوں میں، العلل المتناہیہ فی الاحادیث الغاہیہ، حضرت کی 2 جلدوں میں، قرآن کی تفسیر زاد المسیر فی علم تفسیر 7 جلدوں میں، تذکرۃ الغریب فی تفسیر الغریب، پوری ایک جلد قرآن کریم کے مشکل الفاظ میں، یعنی کوئی فن ان سے چھوٹا نہیں۔ تو یہ زندگی میں تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے کسی لمحے کو ضائع نہیں کیا تھا۔ میں ماضی قریب میں ایک مثال عرض کروں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ متوفہ 1052 ہجری، نزہۃ الخواطر میں ہے، خاص ساری رات میں مطالعہ کرتا تھا۔ میرے والد کبھی اٹھ جاتے، والدہ، اور وہ میرا دیا بجھا دیتے کہ عبدالحق آرام کرو، میں کہتا نہیں میں مطالعہ کروں گا، پھر مطالعہ شروع کر دیتا، لیٹتا مجھے نیند نہیں آتی، میں مطالعہ کرتا رہتا۔ تو اللہ نے جو مجھے بعد میں نوازا، اخبار الاخیار میں اپنے حالات میں کہا، یہ سب اس مطالعے کی برکت ہے جو میں نے طالب علمی کے دور میں کیا۔ اس لیے بننے کا زمانہ طالب علمی کا دور ہے۔ آپ نے جو مطالعہ اس وقت کیا، کتابوں کو آپ نے سمجھا، درس نظامی میں پختگی حاصل کی، ساری زندگی آپ کو فائدہ ہوگا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ متوفہ 1339 ہجری فرماتے میں نے طالب علمی کے دور میں اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے کتب خانے کا مطالعہ کر لیا تھا۔ طالب علمی کے دور میں اپنے والد کے کتب خانے کا میں نے مطالعہ کر لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم عطا فرمائے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو تفسیر عزیزی ہے، اگر یہ مکمل ہو جاتی، قرآن کریم میں اس سے اچھی تفسیر کوئی نہ ہوتی، کہ انہوں نے تمام چیزوں کو، علوم اور فنون سب کو شاہ عبدالعزیز نے تفسیر عزیزی میں جمع کر دیا۔ روایات کی حد تک تو تحقیق کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ علوم اور مواد کے لحاظ سے، فنون کے لحاظ سے بڑی جامع تفسیر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسلاف میں جس کو نوازا، اس کی زندگی کا ایک وصف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ وصف کا محنت۔ دوسری بات عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں، وہ ہے تقویٰ۔ عزیز طلبہ، یہ دین کا علم ہے، جتنا آپ کی زندگی میں تقویٰ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا۔ دیکھیں، علم کے لیے سب سے بڑی آفت نسیان ہے، نسیان کا سب سے بڑا سبب معصیت ہے۔ علم کے لیے سب سے بڑی آفت نسیان ہے، اور نسیان کا سب سے بڑا سبب معصیت ہے۔ جب اللہ نہ کرے زندگی میں بدنظری آ جائے اور انسان گناہوں میں وقت گزار دے، فرائض کا اہتمام نہ کرے، اور ٹچ موبائل پر وہ غیر منفی چیزوں پہ دیکھتے دیکھتے اپنا وقت گزار دے، انٹرنیٹ اور فیس بک پہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم نافع نہیں عطا فرماتی۔ آدمی پڑھ لیتا ہے لیکن پھر اسے یاد نہیں رہتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک کے پاس جب گئے، بڑی کارآمد انہوں نے ایک نصیحت کی تھی۔ یہ واقعہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 791 ہجری کی الداء والدواء میں ہے۔ امام شافعی جب مدینہ پہنچے ہیں، 10 سال عمر،
7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، 10 سال کی عمر میں انہوں نے موطا مالک حفظ کیا۔ جب یہ درس میں پہنچے کاغذ قلم نہیں تھا تو تنکا لیتے تھے لعاب لگا کر امام مالک رحمہ اللہ کے نقوش لکھتے تھے۔ امام مالک بڑے جلالی عالم تھے۔ ترتیب المدارک بھی تقریب المسالک میں قاضی ایاز نے ان کے درس کا نقشہ لکھا ہے۔ جب درس میں آتے تھے نیا لباس پہنتے تھے اور نیا جوبہ پہنا ہوتا تھا، امامہ ہوتا، موطا مالک سامنے رکھی جاتی، تمام درس والوں کو خوشبو لگائی جاتی، سارے 2 زانو بیٹھ جاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے ان کا تخت لگتا، حدیث بیان کرتے تو فرماتے قال صاحب هذا القبر، کسی کی مجال نہیں کہ درس میں دائیں بائیں دیکھ سکے، نظر اٹھا سکے، سب کی نگاہیں امام مالک رحمہ اللہ کے باروب اور نورانی چہرے پر ہوتی تھی۔ امام شافعی کو جب دیکھا کہ یہ بچہ آیا ہے تنکے سے کھیل رہا ہے، درس ختم ہوا، امام مالک نے قریب بلایا، کہا بیٹا میں حدیث پڑھاتا ہوں، تم تنکے سے کھیل رہے تھے، آئندہ میرے درس میں نہیں آنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ رونے لگ گئے، کچھ نہ کہا۔ حضرت سمجھ گئے کوئی بات ہے، پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں یتیم ہو گیا ہوں، میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری والدہ نے اب لوگوں سے کچھ قرض لے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا، کرائے کی سواری تھی، لیکن میرے پاس کاغذ قلم خریدنے کے پیسے نہیں، تو میں تنکے سے آپ کے الفاظ لکھ رہا تھا، لیکن آپ نے جو پڑھایا میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ امام مالک نے کہا سناؤ۔ 17 حدیثیں سنی تھی، 17 کی 17 زبانی سنا دی اور سند کے ساتھ سنا دی۔ ہمیں تو متن یاد نہیں، ہم 8 سال لگانے کے بعد باہر نکلتے ہیں، کوئی بولتا ہے حدیث سناؤ، انما الاعمال بالنیات، ہمارا علم حدیث انما الاعمال پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک درس میں 17 حدیثیں سند کے ساتھ جب زبانی سنا دی، امام مالک رحمہ اللہ سمجھ گئے اللہ نے اس کو بڑا حافظہ عطا فرمایا، اس بچے کو اپنے قریب کیا اور ایک نصیحت کی، ایک فرمایا انی ارا قد القى فی قلبک نورا فلا تطفئه بالمعصیہ، میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تمہارے دل میں علم کا نور ڈالا، اسے گناہوں کے ساتھ مٹانا نہیں، اسے گناہوں کے ساتھ مٹانا نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں وہ دن ہے اور پھر یہ دن میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو گناہ کی طرف نہیں لے گیا، یوں گناہ سے بچتا ہوں جیسے کوئی زہر سے بچتا ہے۔ دیکھیں گناہ کی مثال زہر ہے، یہ کم بھی نقصان دیتی ہے، زیادہ بھی نقصان دیتی ہے۔ گناہ کی مثال بچھو ہے، چھوٹا بھی ڈستا ہے اور اگر بچھو بڑا ہو بھی ڈس مارتا ہے۔ گناہ کی مثال سانپ ہے، یہ چھوٹا ہو یہ تب بھی انسان کو نقصان دیتا ہے، بڑا ہو تب بھی نقصان دیتا ہے۔ گناہ کی مثال انگارہ ہے، یہ چھوٹا ہو تب بھی انسان کے کپڑے کو جسم کو جلاتا ہے، یہ بڑا ہو تب بھی جلاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، گناہ نہ ہو، اللہ آپ کو حافظے کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں نے دوسری گزارش رکھی ہے نگاہوں کی حفاظت رکھیں، گناہ سے جتنا بچیں گے آپ کا حافظہ تیز ہوگا۔ آج دیکھیں ایک ساتھی بڑے بادام کھا رہا ہو، بڑی طاقتور غذائیں آپ کھائیں لیکن آپ پرہیز نہ کریں، فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کو شوگر کی بیماری ہے، وہ چھوٹا گوشت بھی لے رہا ہے، بڑا گوشت بھی لے رہا ہے، طاقتور غذائیں کھا رہا ہے لیکن میٹھے سے پرہیز نہیں کرتا، خوب میٹھا بھی کھا رہا ہے، تو یہ طاقتور غذائیں اس کو نفع نہیں دیں گی۔ دوسری طرف ایک آدمی پرہیز کرتا ہے، وہ سبزی دال کھاتا ہے لیکن میٹھی چیز نہیں کھاتا، پرہیز کرتا ہے، یہ اس کی سادہ غذا اس کو نفع دے گی۔ ہم جتنی طاقتور غذائیں کھا لیں، ساتھ ساتھ ہر قسم کے ہم وظائف بھی رکھیں، لیکن اگر ہم گناہ سے نہیں بچتے تو آپ یاد رکھیں یہ علم نافع نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو جو 5 نصیحتیں کی، پہلی بات تھی اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم گناہوں سے بچنا سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کی زندگی میں آپ کو محنت کے ساتھ تقویٰ کا وسط نظر آئے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ متوفی 728 ہجری شیخ الاسلام کہلاتے ہیں۔ اللہ نے وہ مقام دیا تھا شذرات الذہب میں، کل حدیث لا یعرف ابن تیمیہ فلیس بحدیث، جو حدیث علامہ ابن تیمیہ کو پتہ نہ ہو وہ حدیث ہی نہیں۔ بہت بڑا مقام تھا ان کا، پورا ذخیرہ حدیث ان کے سامنے تھا، ہر فن کے ماہر ہیں۔ امام ابو حیان کہتے ہیں میں نے امام سیبوی کی تعریف کی کہ انہوں نے الکتاب میں یہ لکھا یہ لکھا، تو انہوں نے اسی نشست میں الکتاب کی 80 غلطیاں مجھے شمار کروا دی۔ پھر یہ اٹھے اور علامہ ابن تیمیہ کی پیشانی کو بوسہ دے کر کہا واللہ ما رأیت مثلہ ولم یرہ مثل نفسی، کہ میں نے بھی اس جیسا آدمی نہیں دیکھا، اس نے خود بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے ان کو یہ کمال کیسے دیا وہ بات میں آگے عرض کر رہا ہوں۔ ان کے شاگرد علامہ ابن عبدالہادی حنبلی، ان کی کتاب العقود الدریہ فی ترجمہ شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ، اس میں لکھا علامہ ابن تیمیہ ایک ہفتے میں پورا قرآن پڑھتے تھے، زندگی بھر منزل کے اعتبار سے چلتے تھے، 3 سپارے تہجد کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک فرماتے تھے یہ میرا ناشتہ ہے،
فجر کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد 2.5 سے 3 سپارے تلاوت، پھر ذکر اذکار، اور پھر اشراق کی نماز پڑھ کر آتے تھے۔ فرمایا جس دن میرا یہ ناشتہ ہوتا ہے اللہ رب العزت میرے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے آپ عہد کریں فجر کے بعد سوئے نہیں، یہ بڑا بابرکت وقت ہے۔ حضور نے دعا فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، فجر کے بعد آپ تلاوت کریں۔ غیر حافظ ہیں تو قرآن کریم حفظ کریں، دورے تک انشاءاللہ آپ حافظ بن جائیں گے۔ حفظ حدیث اس وقت کریں، اللہ سے مانگے۔ یہ وقت اگر آپ کا کارآمد ہوگا پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ جب آپ ابتدائی وقت ضائع کر دیتے ہیں، سارا دن سستی اور کاہلی میں گزر جاتا ہے، اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ کا ابن تیمیہ کی میں بات عرض کر رہا تھا، فرمایا یہ میرے صبح کا ناشتہ ہوتا ہے۔ آگے ایک جملہ تھا كنت اذهب الى المساجد المهجوره وامرغ وجهي في التراب واقول يا معلم آدم وابراہیم علمنی، ویران مسجدوں میں جا کر میں پیشانی رگڑ کر اللہ سے مانگتا ہوں اے اللہ آپ نے حضرت آدم کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم دیا تو مجھے بھی عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خوب علم عطا فرمایا۔ اس لیے ہر عالم کی زندگی کا آپ کو وصف تعلق مع اللہ، جتنا تعلق ہوگا اللہ علم وہابی دے گا، علم کے دروازے کھول دے گا۔ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوئی زیادہ مطالعہ نہیں کیا، 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 150 میں انتقال ہو گیا۔ اس دور میں تو کتابیں ہی کوئی نہیں تھی، حدیث کی تو باقاعدہ تدوین جو ہو رہی ہے 2 صدی کے اواخر سے شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود ہی اور احادیث کو ابواب کی ترتیب پر کتاب الاثار میں جمع کیا کہ علامہ سیوطی نے تمییز الصحیفہ میں لکھا آپ کے حالات میں اول من دون علم الشریعہ ورتبه ابوابا ثم تبعه مالک بن الانس فی الموطا ولم يسبق ابا حنیفہ احد، یعنی آپ علم حدیث کو مدون کرنے والے، تو آپ نے کوئی اتنا مطالعہ کیا نہیں، کتابیں نہیں تھی، لیکن ایک ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا، اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ایک ایک آیت کو دہراتے ہوئے ساری رات گزار دی ہے۔ علامہ ابن خلکان رحمہ اللہ نے وفیات الاعیان میں آپ کے ترجمے میں لکھا امام نے سورہ زلزال تلاوت کی، نماز ختم ہو گئی۔ مسجد کا مؤذن یزید بن قمیت کہتا ہے میں نے دیکھا نماز کے بعد امام ابو حنیفہ مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے، سورہ زلزال پڑھ رہے ہیں، اور جب اس آیت پر پہنچتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو رو رہے ہیں اور داڑھی مبارک آپ کی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے۔ فرمایا میں کافی دیر انتظار میں تھا آپ کی نماز پوری ہو جائے تاکہ آپ نکلیں، میں دیا بجھاؤں، مسجد کا دروازہ بند کروں۔ کافی دیر ہو گئی، آپ کے نوافل پورے نہ ہوئے۔ مؤذن کہتا ہے میں دروازہ بند کر کے چلا گیا، فجر کی اذان دینے کے لیے جب آیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی جگہ کھڑے تھے اور یہی 2 آیتیں پڑھ رہے تھے اور آپ کا اگلا دامن آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اللہ نے ویسے امام اعظم نہیں بنایا، آج 44 کروڑ 56 لاکھ انسان اس کے ویسے مقلد نہیں۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں 2/3 لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ پر ویسے نہیں چل رہے، ان کا اللہ سے تعلق تھا، زندگی تقویٰ میں گزری تھی، تب رب العالمین نے مقام دیا۔ ایک ایک رمضان کے مہینے میں 62 قرآن کریم کو تلاوت کر کے جائے۔ یہ علم کے دروازے جو کھلتے ہیں یہ تقویٰ سے کھلتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، کبھی دل میں یہ نہیں لانا میں یہ کام کرتا نہیں، میں یہ پڑھتا نہیں، میں مطالعہ نہیں کرتا، میں لکھتا نہیں، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے پھر اللہ اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، لیکن یہ اللہ سے مانگنا پڑتا ہے۔ آج دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کا کتنا بڑا مقام ہے، ان کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے، لیکن امام بخاری کا تعلق معاملہ بھی تو دیکھیں کتنا ہے، سحری کے بعد تلاوت شروع کرتے ہیں، افطاری تک قرآن پورا ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر جتنے محدثین اکثر میں نے حالات پڑھے، یہ یہ لوگ تلاوت بہت کرتے تھے، قرآن بہت پڑھتے تھے۔ امام وکیع بن جراح صفت الصفوہ میں روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے۔ امام ذہبی فن اسماء الرجال کے امام 3 دن میں ایک قرآن پورا ہو جاتا تھا، 10 سپارے یومیہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ روزانہ ایک منزل پڑھا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف قاضی القضات ہیں، تذکرۃ الحفاظ میں 200 رکعت یومیہ پڑھتے تھے۔ آج ہم تو فرض نماز میں سستی کر رہے ہیں۔ قاضی القضات چیف جسٹس 200 رکعت ذہبی جیسا محقق لکھتا ہے وہ یومیہ پڑھا کرتے تھے۔ زین العابدین رحمہ اللہ تذکرہ میں بات ہے، محقق عالم لکھتے ہیں 1000 رکعت نوافل یومیہ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے وقت میں برکت ڈالی، ان کے دل میں عبادت کا شوق ڈال دیا، عبادت کا جذبہ ڈال دیا، وہ گناہ سے بچنے والے لوگ تھے۔
امام بخاری کی زندگی بھی اسی تقویٰ میں گزری۔ دیکھیں اللہ تکلیف کے بعد راحت ضرور لاتا ہے۔ یہ امام بخاری ہیں سیر و اعلام نبلاء میں ہے، ایسے حالات ان پر آئے، فرمایا میں جب آدم بن ابی ایاس کے درس میں آتا تھا 3 دن گزر گئے تھے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں درخت کے پتے توڑتا تھا، اسے پانی سے دھو کر میں کھاتا تھا۔ امام بخاری 3 دن پتے کھائیں۔ فرمایا جب چوتھا دن آیا ایک آدمی تھیلی لے کر آیا دینار کی بھری ہوئی، مجھے کہنے لگا انفق علی نفسک، میں نے لیا تو اس میں 2000 دینار تھے۔ اللہ تکلیف کے بعد راحت لائے گا، آپ محنت کریں گے اللہ بعد میں آپ کو عزت دے گا، مستقبل میں اللہ رب العزت دے گا۔ تو جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کی زندگی کا وصف محنت تھی، اس کی زندگی کا وصف تقویٰ تھا۔ 2 واقعات سنا کے بعد سمیٹتا ہوں۔ دیکھیں آج اللہ نے ہدایہ کو بڑی قبولیت عطا فرمائی۔ قرآن کریم اور بخاری کے بعد ہدایہ کا بہت بڑا نام ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ جیسا انسان کہتا ہے میں فتح القدیر لکھ سکتا ہوں لیکن میں ہدایہ کے چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا۔ جو لوگ شاہ صاحب کی وسعت علم سے عمیق مطالعے سے آپ کی زندگی سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کتنا گہرا جملہ کہہ کر چلے گئے، لیکن صاحب ہدایہ نے اس کتاب کو کیسا لکھا؟ علامہ اکمل الدین بابرتی نے العنایہ فی شرح الہدایہ میں اور مفتاح السعادہ میں بھی واقعہ ہے 13 سال کے عرصے میں انہوں نے ہدایہ کو لکھا ہے، اور وکان صائما فی تلک المدت، پوری اس مدت میں یہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ وکان یجتہد الا یطلع علی صوم احد، اور ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کوئی بھی میرے عمل پر واقف نہ ہو۔ خادم خاص کھانا رکھتا چلا جاتا، کسی کو کھلا دیتے، خادم خاص کو صرف پتہ تھا باقی کسی کو پتہ نہیں تھا، ان کو قسم دی تھی کسی کو میری زندگی میں بتانا نہیں۔ وفات کے بعد انہوں نے بتایا تو 13 سال روزے کی حالت میں ہدایہ کو لکھا، اللہ نے آج کیسے قبولیت عطا فرمائی۔ تو صرف محنت بھی کافی نہیں ہے، محنت کے ساتھ ساتھ آپ کا اللہ سے تعلق بھی جتنا مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے علم کی راہیں کھول دے گا۔ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب کے عالم گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا، تعلق میں اللہ بہت تھا۔ انتقال بھی ان کا تحیات میں بیٹھے تھے، تشہد کی حالت میں انتقال ہوا۔ صاحب کشف آدمی تھے، جب روحانیت غالب ہوتی ہے اللہ دنیا کی حقیقت آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے۔ جب روحانیت غالب ہو جاتی ہے پھر اللہ کے علاوہ کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا۔ اللہ نے ان کو پھر ایسا علم دیا، ان کی زندگی کا وسط تھا یومیہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھتے تھے، 3000 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یومیہ کی تلاوت ایک منزل۔ اللہ نے پھر ایسا علم ان کے لیے کھولا، ان کی ایک کتاب فتح العلیم بحل اشکال تشبیہ العظیم کما صلیت علی ابراہیم، صرف ایک سوال کے 191 جوابات دیے۔ کما صلیت میں جو تشبیہ ہے کہ مشبہ بھی کا مقام افضل ہوتا ہے مشبہ سے، تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام حضور سے افضل ہوگا، 191 جوابات ایک بات کے لیے۔ صرف ایک لفظ کی تحقیق پر پوری کتاب النجم الصعب فی مباحث اما بعد، فتح اللہ بخصائص اسم اللہ، لفظ اللہ کی تحقیق پر پوری مستقل کتاب ہے۔ تو یہ تمام وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں وسط تعلق مع اللہ تھا۔ اس لیے عزیز طلبہ یہ 2 باتیں اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، اللہ ہم سب کو علم عمل کرنے کی توفیق عطا